اور اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیرینس، اس وقت بھی کہتے ہیں یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گی. اینڈ ہاؤ ٹرو ہی واز. آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، یا تو فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، یا عشاء کی نماز رہ جائے گی، یا اگر کوئی نمازیں مس ہو جاتی ہیں تو 2 یا 3 نمازیں اکٹھی کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے. کہیں ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے، کہیں گے کہ یار تم مائنڈ یور اون بزنس، میں جمعے کی نماز تو ایٹ لیسٹ پڑھتا ہوں. کہیں لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ چلو الحمدللہ میں عید کی نماز تو پڑھتا ہوں نا. حالانکہ نماز وہ معاملہ ہے برادرز، از سو سیریس. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن صلاته، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جس سبجیکٹ کے بارے میں، وہ نماز ہے. ان صلحت فقد افلح وانجح، ان فسدت فقد خاب وخسر، کہ اگر اس سبجیکٹ میں وہ پاس ہو گیا تو گویا باقی سبجیکٹس میں بھی وہ پاس ہو جائے گا، ٹینشن نہیں ہوگی اس کو. اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں رہ گیا، اس کی نمازیں پراپر نہیں ہوں گی، اس نے نمازیں بر وقت نہیں پڑھی ہوں گی، تو پھر سمجھو وہ باقی سبجیکٹس میں بھی رہ جائے گا. اور نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے پراپر ٹائم پہ فرض کر دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں مہمان آیا کرتے تھے مکہ کے باہر سے، اور صحابہ اکرام جب بیٹھا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پراپر مینرز نہیں تھے کہ اگر کسی کے گھر جایا جائے، اگر ہوسٹ بلائے تو وہاں کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیسے مینرز اختیار کرنے چاہیے. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ جب گھر میں آیا کرتے تھے، جب کھانا کھا لیتے تو بہت دیر تک بیٹھے رہتے. تو رسول اللہ کو اس کے اوپر اذیت ہوتی اس بات پہ کہ why aren't these guys going, it's already too late. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کمٹمنٹس تھی. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ حالانکہ ہی واز دا لیڈر، وہ چاہتے تو ایک حکم دیتے کہ جی now you guys can go، اب میرے آرام کا ٹائم ہے یا میں نے کوئی اور کام کرنا ہے. لیکن اب یہاں پہ آپ یعنی امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا حیا کا لیول کتنا اونچا تھا، کتنا عظیم تھا. رسول اللہ کو حیا آتی تھی کہ میں کیسے ان کو بتاؤں، کیسے ان کو کہوں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول تو حیا کرتے ہیں، وہ با حیا ہیں اور ان کی کمال کی حیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتے. جو حق ہے وہ حق ہے، حق بات کہنے میں بندے کو شرم نہیں ہونی چاہیے. اچھا، انسیڈنٹ نمبر 3، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور خاتون پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ I have to pray، I was having my menses، menstrual cycle اس کا چل رہا تھا. How should I purify myself and how should I pray now؟ میں نماز کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ take a bath، you have to take a piece of cotton، کپڑا لو، you have to perfume it and clean yourself، purify yourself، اپنا جو پروسیس ہے صفائی کا وہ اس کو کمپلیٹ کرو. اچھا، اس عورت کو سمجھ میں نہیں آئی رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھو، before we move on to this incident، عموماً ہمارے ہاں نا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، مسکنسیپشن ہے کہ اگر کبھی ایک مرد اور عورت آپس میں بات کر رہے ہو نا، تو مرد بائی ڈیفالٹ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اچھا میں چونکہ مرد ہوں، اس عورت کے اندر حیا ہونی چاہیے، یہ عورت ذرا تمیز سے میرے ساتھ بات کرے، چونکہ میں مرد ہوں میری ٹون اوپر ہی ہوگی، حیا اس عورت کے اندر زیادہ ہونے چاہیے. بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں نا یہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں. اب یہاں پہ اس انسیڈنٹ سے انشاءاللہ ہم یہ لیسن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب یہ عورت پوچھتی ہے نا کہ یا رسول اللہ ہاؤ شوڈ آئی پیوریفائی مائی سیلف، میں اپنی صفائی کا پروسیس کیسے اس کو جو ہے آگے لیڈ کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، پیوریفائی یور سیلف، اپنی صفائی کا خیال کرو. اب وہ دوبارہ سوال کر رہی ہے اور رسول اللہ ہی واز ریلکٹنٹ ٹو گیو دی آنسر. عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہی میں کھڑی ہوتی ہیں. She pulled the woman to her side اور کہتی ہیں come here you woman.
عورت کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ٹیک اے پیس آف کلاتھ, پرفیوم اٹ اینڈ کلین دا ٹریسز آف بلڈ, کہ اپنی صفائی ایسے تم نے کرنی ہے. اب آپ دیکھو what we have to take the lesson from this incident. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, وہ معلم ہیں, ان کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا, ان کو بتانا دین کے بارے میں. اب اس مومنٹ پہ اللہ کے نبی چاہتے تو وہ جو حیا کا بیریئر تھا اس کو سائیڈ پہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیریئر ہے اس کو پیچھے نہیں کیا. He wanted to maintain that barrier. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا کا جو ٹاپک ہے نا, جو ہم حیا کی جب بات کرتے ہیں, یہ صرف عورتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور یقین جانیے اگر یہ ماڈسٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کبھی کبھار ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آج کا مرد ہی با حیا ہو جائے نا, ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. آپ اس چیز کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر ایک دوسری سائڈ سے اگر آپ کو کوئی انویٹیشن ملتی بھی ہے فار انسٹنس, لیکن اگر آپ حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں اینڈ یو سے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, تو آیا آگے بات بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی نا. تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے اندر سیڈز دوبارہ ری پلانٹ کر لیں حیا کے, تو جب یہ جو پلانٹس گرو کریں گے, ریکلٹیویٹ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں چینج آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی سوسائٹی سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں, اور اپنی سوسائٹی میں ہم بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس 9 to 5 ایک سائیکل چل رہا ہے, اس سائیکل پہ ہم جو ہے چلتے جا رہے ہیں کہ صبح اٹھے اور ہم نے کالج, کیمپسز, یونیورسٹیز جاتے ہیں, اور وہاں پہ اپنی آنکھوں کو بچانا, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر بندہ وہاں سے فری نہیں ہوتا تو پھر جب گھر میں آتا ہے, یہاں تک کہ جو آپ کی پاکٹس میں موبائل ڈیوائس ہے, آپ اس کو بھی جب آپ اس کو آن کرتے ہیں, اگر اس میں آپ نے کوئی بھی آپ نے سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی آپ نے ایپ یوز کرنی ہے, تو آپ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, تو اس سے بھی ایک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے بندے کے ذہن میں اور بندے کے دل میں آ جاتی ہے. اور پھر اگر بندہ میوزک بھی سن رہا ہو اور بندہ اگر موویز بھی دیکھتا ہو, تو میوزک میں جو لیرکس ہوتے ہیں وہ کیا لیرکس ہوتے ہیں؟ یا تو ڈرگز کی بات ہوتی ہے, یا تو لو کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں حیا کی, جب میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ حیا از اباؤٹ یور لائف اسٹائل, یہ آپ کی لائف اسٹائل کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ کا اور میرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ جو شیلڈز اور پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے رکھی ہے نا, ان میں سے بہت پاورفل شیلڈ حیا ہے, ماڈسٹی ہے. A person might ask کہ اچھا ابو سعد آپ نے بتا تو دیا کہ حیا کا فائدہ ہوتا ہے, حیا اگر بندے کے اندر آ جائے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی لیڈ کر سکے گا. آیا حیا اپنانے سے بندے کو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ریوارڈ کرتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی ڈیزائرز کو چھوڑ دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہے, میوزک, موویز, حرام ریلیشن شپس, کچھ بھی ہے, بے حیائی کے کام ہے, اگر چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا, اور کامن ناؤن آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر کوئی بھی کام چھوڑ دے, عوضہ اللہ خیرا من, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں. جہاں پہ میوزک سن کے اس کو لذت ملتی تھی, اللہ سبحانہ وتعالی حلال چیزوں میں اس کو لذت عطا فرما دیں گے. وہ قرآن مجید جب سنے گا تو اس کو وہ لذت ملے گی. پہلے اگر نافرمانی کر کے اس کو ٹیمپرریلی جو سرور ملتا تھا, جو خوشی ملتی تھی, اور بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جو لذت ہے, جو پازیٹیو لذت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کر دیں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوگا. لیکن شروع میں بات وہی آتی ہے, امیجن کریں کہ جب بندہ
بہت عرصے سے اندھیرے میں رہ رہا ہو، یا بہت عرصہ تو آپ چھوڑ ہی دو نا، اگر 4-5 گھنٹے کے لیے رات کا وقت ہے، آپ کا موبائل بھی کام نہیں کر رہا، اس کی بیٹری لو ہے، آپ اس کی ٹارچ لائٹ آن نہیں کر سکتے، اور جنریٹر بھی اویلیبل نہیں ہے، آپ اندھیرے میں آپ ادھر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، اور جب 4-5 گھنٹے کے بعد آل آف اے سڈن جب لائٹ آن ہوتی ہے، لائٹ واپس آتی ہے، الیکٹریسٹی. اب یہ ہمارا لیکچر اگر کوئی ویسٹرن کنٹریز میں سن رہے ہوں گے نا، یا مڈل ایسٹ کنٹری میں، کہتے ہیں لائٹ چلی جائے، لائٹ آ جائے، کیا بات کر رہا ہے مثال. تو بہرحال ویلکم. تو بہرحال جب الیکٹریسٹی چلی جائے اور پھر جب آ جائے تو آپ کی آنکھوں کو تھوڑا سا نا ذرا ایک آپ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں پوری کھلتی نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بندہ اپنی ساری زندگی اندھیرے میں گزارتا ہے نا، اب جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہے نا، جب دین کا نور آتا ہے تو شروع میں اس کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے.